لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام کی تمام تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، جو اکیلا تنہا اس کائنات کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے. وہی داتا، وہی گنج بخش، وہی غوث اعظم ہے. وہ بگڑی ہوئی تارنے والا، ڈوبی ہوئی تارنے والا، بگڑی ہوئی سنوارنے والا، کوئی حاجت روا ہے. وہی سب کی مشکلیں دور کرنے والا، اس کا کوئی بھی شریک نہیں. انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، فخر کائنات، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، اور رحمت و مغفرت کی دعائیں تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے. اللہ سب مسلمانوں کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنائے. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے روح زمین کے اوپر جب انسان کو بھیجا تو اس کو لاوارث نہیں چھوڑ دیا، یا یہ نہیں کہ بس آ گیا دنیا میں اب اپنی مرضی کرے، جو مرضی کرے، جیسی مرضی زندگی گزارے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ جب اس روح زمین کے اوپر انسان سیدھے راستے سے بھٹکا، اللہ رب العالمین نے تب اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. اور وہ انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتے رہے، یہاں تک کہ آخری نبی آ گیا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. نبی بھیج دیا حق دے کر، اور یہ جو دین لے کر آئے یہ حق واضح کر دے گا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام کے تمام ادیان کے اوپر اس کو غالب کر دے گا. دین اسلام آ چکا. دین اسلام ہے کیا؟ ہمارے زندگی گزارنے کے طریقہ کار کا نام دین اسلام ہے. اور بھی کئی طریقے ہیں. ایک زندگی گزارنے کا طریقہ عیسائیت مذہب بھی سکھاتا ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ یہودیت مذہب بھی سکھاتا ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بدھزم، اسی طرح ہندوازم، اور بھی بڑے طریقے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا کہ تم نے زندگی اس اسلام کے مطابق گزارنی. اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کے مطابق زندگی گزاری، کوئی اور دین اختیار کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم قبول ہی نہیں کریں گے، وہ قابل قبول ہے ہی نہیں. تو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو بھیج کر دین حق دے دیا. اب یہ جو دین حق ہے نا، حق یہ قیامت کے دن تک قائم دائم رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ قیامت کے دن تک ہے. اور یہ دین حق اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے. اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، واضح ہے بالکل. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ میں تمہیں ایسے دین کے اوپر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی سیاہ ترین رات بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے. سیاہ ترین رات، مطلب اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں ہے. اسلام نے ہر چیز کو واضح کر دیا، کھول کھول کر بیان کر دیا.
اچھا، پھر یہ جو حق ہے، یہ جو آسمان سے نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کو قیامت تک قائم دائم رکھنے کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود اٹھا لی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو، قرآن و حدیث کو نازل کیا ہے، اب ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ 1450 سال گزر گئے، آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا قرآن مجید، سنایا ہوا قرآن مجید اسی حالت میں آج بھی محفوظ ہے، بغیر کسی زیر زبر کی غلطی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آج بھی موجود ہیں، اور یہ قیامت کے دن تک موجود رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اللہ رب العزت اس دین اسلام کو قیامت کے دن تک غالب رکھے گا۔ اب غالب کیسے؟ فرمایا اللہ رب العزت ایک جماعت کو ہمیشہ قائم دائم رکھے گا، وہ جماعت قیامت کے دن تک رہے گی، اور وہ ہمیشہ دین حق کا دفاع کرتی رہے گی۔ لوگوں کی تنقید، لوگوں کے تانے، لوگوں کی طرف سے دی گئی تکلیفیں ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، وہ دین حق پر بالکل واضح قائم دائم رہیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین تو پھر ہے، اور اس کا دفاع کرنے والی جماعت بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اللہ رب العزت کا بھی فرمان موجود ہے کہ میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے علماء کے ذریعے حفاظت فرمائے، حفاظ کے ذریعے حفاظت فرمائی، اللہ کی مرضی ہے، بہرحال اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ ترین مسلمان بھی یہ بات مانتا ہے کہ قرآن و حدیث اپنی اصلی حالت میں آج بھی محفوظ ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم کے اندر ہی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین قیامت کے دن تک قائم رہے گا۔ جب اللہ رب العزت نے قیامت کو قائم کرنا ہوگا نا، قیامت آنی ہوگی، تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے ان علماء کو فوت کر دے گا۔ جو لوگ دین حق کا دفاع کر رہے ہوں گے، اللہ رب العزت علماء کو فوت کر دے گا، وہ مر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب علماء نہیں رہیں گے، دین کا دفاع نہیں ہوگا، پھر جہالت پھیلے گی، اور ان جاہل لوگوں کے اوپر، گمراہ لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت قیامت کو قائم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک قیامت نہیں آتی اتنی دیر تک اس دین حق کا دفاع ہوتا رہے گا، یہ دین حق اپنی اصلی حالت میں قائم دائم رہے گا، چاہے کچھ ہو جائے، جتنے مرضی فتنے آ جائیں۔ اور پھر فرمایا یہ غالب رہے گا۔ یہ غالب سے کیا مراد ہے؟ اس کی حکومت رہے گی؟ نہیں، غالب سے مراد یہ ہے کہ یہ دین حق کا دفاع کرنے والے لوگ دلائل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب رہیں گے۔ دلائل میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوگا، دلائل میں ان کو کوئی نہیں ہرا سکے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لو، اب مکے کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، وہ حق پر تھے کہ نہیں تھے؟ حالانکہ پورا مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دلائل تھے، دلائل کے اعتبار سے وہ غالب تھے۔ اسی طرح چاہے ان لوگوں کی حکومت ہو یا نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، دین حق کا دفاع کرنے والے موجود رہیں گے۔ اور آج بھی یقین مانیں، اگر ہم مساجد کے اعتبار سے دیکھیں تو مساجد بھی ہیں دین حق کا دفاع کرنے والوں کی، مدارس کے اعتبار سے دیکھیں تو دین کا دفاع کرنے والے مدارس بھی موجود ہیں۔ اگر آپ بات کریں گے ملٹی میڈیا کی، سوشل میڈیا کی، نیشنل میڈیا کی، تو ان سارے میڈیاز کے اوپر، ان سارے فورمز کے اوپر بھی دین حق کا دفاع کرنے والے موجود ضرور ہیں۔ ہاں، باطل بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ باطل نہیں، لیکن حق کا دفاع کرنے والے بھی موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب ان ساری چیزوں کو، ان آیات کو، ان حدیثوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ قیامت کے دن تک دین حق قائم دائم رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، اس میں اندھیرا پن نہیں آئے گا، اس میں ٹیڑھا پن نہیں آئے گا، اس کے اندر ایسی چیزیں نہیں آئیں گی کہ جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے، یہ ہمیشہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا سبب بنتا رہے گا۔ تو اس نے قیامت کے دن تک رہنا۔ اچھا، پھر دوسری چیز یہ کہ دین حق، یہ تو واضح ہو گیا کہ اس نے رہنا ہے، قیامت کے دن تک بھی رہنا ہے۔ تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ دین حق ہے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ حق ہے، کہتے کسے؟ کیا حق ہے؟ کون سی چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کا اعلان کیا۔ 26واں پارہ ہے سورہ محمد، دوسری سورت ہے 26ویں پارے کی، اس کی دوسری آیت، الذین آمنوا بما نزل علی محمد، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں،
وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اور ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تیرے رب کی طرف سے وہی حق ہے. مطلب حق کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. کیا نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن یا حدیث؟ قرآن وحی جلی ہے، حدیث وحی خفی ہے. دونوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو دین کے معاملے میں بولتے ہی نہیں تھے. ما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اپنی مرضی سے زبان نہیں کھولتے. معلوم یہ بھی وحی تھی، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے، ایک قرآن مجید ہے، ایک حدیث ہے. اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تیرے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اس کے علاوہ حق نہیں ہے. صرف اور صرف حق کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کا نام یا حدیث کا نام. اور قرآن بھی اصلی حالت میں آج بھی محفوظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی آج بھی موجود ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تو موجود ہے. اچھا، اب حق کہتے کسے؟ قرآن و حدیث کو کہتے ہیں. اس کی بہت ساری دلیلیں آپ کو قرآن مجید میں سے بھی ملیں گی، حدیث سے بھی ملیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ رب العزت اس قرآن مجید کی وجہ سے بڑی قوموں کو ترقی دے گا اور بہت ساری قوموں کو ذلیل و رسوا بھی کرے گا. کیا مطلب؟ جو لوگ اس قرآن مجید کو تھام لیں گے وہ ترقی کر جائیں گے، اور جو قوم اس قرآن مجید کو چھوڑ دے گی وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گی. حق کا معیار قرآن مجید ہے. اچھا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن اللہ رب العزت کی رسی ہے. قرآن اللہ کی کیا ہے؟ رسی ہے. سبب، رسی ہے. طرفوا بید اللہ طرفوا بایدیکم، اس رسی کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. طرفوا بایدیکم، اس رسی کا دوسرا کنارہ تمہارے پاس ہے. قرآن کو کیا کہا؟ رسی. اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک کنارہ تمہارے طرف ہے. فتمسکوا بہ، چمٹ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھام لو اس رسی کو، پکڑ لو اس کو. کیا مطلب؟ قرآن کو پکڑ لو، تھام لو. لن تضلوا ولن تهلكوا ابدا. کیا ہوگا؟ گارنٹی موجود ہے. لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ولن تهلكوا ابدا، یہ قرآن تمہیں کبھی ہلاک بھی نہیں ہونے دے گا. قیامت کا دن ہوگا، قبر کا وقت آ جائے، محشر کا دن آ جائے، جنت جہنم کو پار کرنے کا وقت آ جائے، پل صراط کا وقت آ جائے، جنت میں داخلے کا وقت، یہ قرآن مجید تمہیں ہلاک نہیں ہونے دے گا. تھام لو اس کو، یہ رسی ہے اللہ کی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین. یہ کس وقت فرمایا؟ اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دکھ بھری نصیحتیں کر رہے تھے. آخری ایام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، اس وقت نصیحتیں کر رہے. صحابہ کرام بھی رو پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بندہ جانے والا ہو نا تو جاتے ہوئے الوداعی وصیتیں کرتا ہے، آپ ہمیں اس طرح وصیتیں کر رہے ہیں، تب ہمیں کوئی اچھی سی نصیحت کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزوں کے پاس ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ولن، اللہ رب نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین فتمس، عربی کے الفاظ. اچھا، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس کو تھام لو. تم اس کو تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے. اللہ اور کی کتاب اور میری سنت کو تھام لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر اس کو تھام لو گے. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حق کا معیار اور حق صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے. کوئی دوسری چیز حق کا معیار نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا بنے، دنیاوی مسئلہ ہے. انجینئر بننا چاہتا ہے بنو، ڈاکٹر انجینئر بننے سے اسلام منع نہیں کرتا، یہ فنون ہے. علم کیا ہے، حق کیا ہے، وہ قرآن و حدیث کا نام ہے. اور قرآن و حدیث اپنی اصلی حالت میں محفوظ بھی ہے. تو دو باتیں طے ہو گئی. پہلی بات یہ طے ہوئی کہ قرآن و حدیث دین حق موجود رہے گا اور قیامت کے دن تک رہے گا، اور ایک جماعت ہمیشہ اس کا دفاع بھی کرتی رہے گی. دوسری بات یہ طے ہوئی کہ حق صرف اور صرف قرآن و حدیث کا نام ہے.
مزید دلائل اگر کسی کو چاہیے ہو تو جمعے کے بعد بیٹھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسری بات، یہ تو پتہ چل گیا کہ حق قیامت تک رہے گا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ حق صرف اور صرف قرآن و حدیث کا نام ہے۔ پھر مسئلہ یہ کہ اتنی گمراہی ہے کیوں؟ کیا حق تک پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ یا صرف نماز پڑھ لیتے ہیں کافی ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس ٹھیک ہے، دین کا بس اتنا ہی، اس چیز کا نام ہی دین ہے؟ کیا اس سے کافی ہے، گزارا ہو جائے گا، کفایت کر جائے گی یہ باتیں؟ تو میرے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ دین حق موجود بھی ہے، دین حق کا دفاع کرنے والے بھی موجود ہیں، اور دین حق قرآن و حدیث کا نام ہے، اور یہ بات ہر بندے کو پتہ ہے۔ آپ ادنا سے ادنا ترین مسلمان لے لو جس نے شاید کبھی مسجد میں کبھی کبھار عید کی نماز پڑھنے آتا ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہو، بس بہت ادنا ترین ادنا درجے کا مسلمان، آپ اس سے بھی پوچھو دنیا کی بہترین چیز کون سی ہے، دنیا کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے، وہ کیا کہے گا؟ قرآن مجید۔ ادنا سے ادنا ترین مسلمان بھی یہ بات کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ ادنا سے ادنا ترین درجے کا مسلمان، چاہے اس نے چہرے پر داڑھی رکھی ہو یا نہ رکھی ہو، چاہے نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، چاہے پان ہر وقت کھاتا رہے، جو مرضی کر رہا ہے، وہ بھی کہے گا کہ سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ بات سب کو پتہ ہے۔ اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ نے ہماری گتی میں، ہمارے دل و دماغ میں حق کو ڈال دی ہے، حق کا ہمیں پتہ ہے۔ اب پھر خرابی کہاں پہ ہے؟ ہم حق پہ پہنچتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں گمراہی پھیلی ہوئی ہر طرف؟ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیوں، ہم لوگ دین اسلام سے دور ہیں۔ ہم قرآن و حدیث کو حق تو مانتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم زبان سے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم حقیقت کو پانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ حقیقت یہی ہے، زبانی دعوے ضرور ہیں، ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمیں حق کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ حق تک پہنچنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ حق پر نہیں پہنچتے تو کیا ہوگا؟ آپ کا اپنا نقصان ہے۔ حق تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ حق تک نہیں پہنچتے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، اگر کسی انسان کے کان تک میں محمد کا نام پہنچ گیا، یہ بات اس کے کان تک پہنچ گئی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اب اگر وہ میرے پر ایمان نہ لایا تو بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مطلب آخری نبی کا نام ہمارے کان تک پہنچنا ہے، اس کے بعد یہ ہماری ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تحقیق کریں، کوشش کریں، جستجو کریں اور سیدھے راستے کو ڈھونڈیں، حق تک پہنچیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی یہ بات فرماتے ہیں، فمن اسلم پارے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ کافر لوگ جب ان کو جہنم کے دروازے کی طرف دھکیلا جائے گا، جہنم کے دروازے پر آئیں گے، تو جہنم کے دروازے جب ان کے لیے کھولے جائیں گے تو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علیکم۔ جہنم کے پاس جائیں گے، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، جہنم کے داروغے پوچھیں گے، اوے تم لوگوں کے پاس اللہ کا رسول نہیں آیا تھا جو تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا، تمہارا تزکیہ کرتا؟ تو کافر جو جہنمی لوگ ہیں نا، وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا، آیا تھا، ہاں آیا تھا رسول، اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھی، وہ باتیں بتاتا تھا ہمیں۔ فرشتے آگے سے کیا کہیں گے؟ جو جہنم کے دروازے وہ کیا کہیں گے کہ پھر چلو ولیکن حقت کلمۃ العذاب، تمہارے اوپر ضروری ہے تمہیں عذاب دیا جائے۔ نبی آیا، تمہیں حق پہنچاتا رہا، تمہیں قبول ہی نہیں کیا، چلو جہنم میں۔ فبئس مثوى المتکبرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کھول دو دروازے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو۔ فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا یہی انجام ہے، یہ تکبر ہے۔
آپ کے سامنے قرآن بیان کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے احادیث بیان کی جاتی ہیں، حق واضح ہے، حق بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جی۔ کیا بات ہے، اتنے بڑے افسر لگ گئے کہ اللہ کا فرمان آیا ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اس دین کو سیکھنے کے لیے۔ بولتے رہے مولوی جو مرضی کرتے رہے، ہم آگے سے اپنے مرضیوں میں۔ آپ خود بتائیں، آپ کے پاس کوئی بندہ آئے پیغام لے کر اور آپ اس کی بات ہی نہ سنیں، یہ تکبر ہے کہ نہیں تکبر؟ اللہ کا فرمان آ گیا، اللہ کے رسول کا فرمان آپ تک پہنچ چکا، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا تکبر ہے آپ لوگوں کا۔ یہ ہمارا تکبر ہے جو دین حق تک ہمیں پہنچنے نہیں دیتا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قیامت والے دن اللہ کا قرآن اس آیت میں واضح طور پہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حق تک پہنچنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ نبی آ گیا، اللہ نے حجت پوری کر دی، اللہ نے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ لے کے حجت پوری کر دی، قرآن و حدیث اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے، اب اللہ کے اوپر آپ عذر نہیں پیش کر سکتے۔ قیامت والے دن کیا کہو گے اللہ کو کہ ہمیں حق کا پتہ نہیں چلا تھا؟ کیسے پتہ نہیں چلا تھا؟ قرآن تو آپ کے پاس ہے، حدیث تو آپ کے پاس ہے، کیوں نہیں پتہ چلا؟ کیا بات ہے، یہ وقت ہی نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے میرے بھائیو، حق تک پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ایک دن کھڑے ہوئے تھے اور ان کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان وہی صحابی ہیں جو مشہور تھے فتنوں کے بارے میں، اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ ان کو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے راز بتائے ہوئے تھے، منافقوں کے نام ان کو بتائے تھے، وہ نام ابو بکر عمر کو بھی نہیں بتائے۔ یہی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی فوت ہوتا تھا نا، جنازے کا وقت آتا تھا تو میں دیکھتا تھا، اگر حذیفہ بن یمان جنازے پر گیا تو میں بھی چلا جاتا تھا، اگر وہ نہیں تھا جاتا تو میں بھی نہیں تھا جاتا۔ پوچھا کرتے تھے بتاؤ کون کون منافق ہے، حذیفہ بن یمان نہیں بتایا کرتے، کہتے تھے اللہ کے نبی کا راز ہے، میں کیوں بتاؤں، اگر بتانا تو اللہ کے نبی خود بتا جاتے آپ کو منافقوں کے نام۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس شورا میں ان کو رکھا ہوا تھا، کوئی گورنر کوئی عامل مقرر کرنا ہوتا تھا تو ان سے ضرور مشورہ کرتے تھے۔ یہ حذیفہ بن یمان یہ فتنوں کے ایکسپرٹ تھے، فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ علم حضرت حذیفہ بن یمان کو تھا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ لوگ اکثر فضائل کے حدیثیں سنا کرتے تھے، معاملات کے حدیثیں سنا کرتے، میں جب بھی اللہ کے نبی سے سوال کرتا تھا فتنوں کے بارے میں کرتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے، پاس سعد بن ابی وقاص کمانڈر ہے بہت بڑے، کھڑے ہوئے۔ ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا سعد ایک بندہ گھر سے تلوار لے کر نکلے، لڑائی کرنے کے لیے تلوار لے کر نکلے، خالصتاً اللہ کے لیے غصہ کھائے، غور سے سنیں گے، خالصتاً اللہ کے لیے غصہ کھائے، کوئی ذاتی وجہ نہیں ہے، کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، صرف اللہ کی خاطر غصے میں آیا ہوا ہے، اللہ کی خاطر غیرت کھائی ہوئی ہے اور تلوار اٹھا کے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، لڑتے لڑتے مارا جاتا ہے، جنت میں جائے گا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہاں بالکل ضرور جائے گا۔ آپ سے بھی پوچھا جائے آپ بھی یہی کہو گے کہ ہاں ضرور جائے گا؟ ایک بندہ تلوار لے کر نکلا ہے اور وہ خالصتاً اللہ کی خاطر غصہ کھائے ہوئے ہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، کدھر جائے گا؟ مرتے مرتے اگر جنگ کرتے کرتے مر جائے جنت میں جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان پاس کھڑے تھے، کہنے لگے سعد کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دوبارہ سوال کیا کہ ایک بندہ تلوار لے کے گھر سے نکلے، خالصتاً اللہ کی خاطر غصہ کھائے، اپنی جان قربان کر دے لڑتے لڑتے، جنت میں جائے گا؟ حضرت سعد نے کہا ہاں ضرور جائے گا۔ حضرت حذیفہ نے پھر ٹوکا، کہا سعد کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تیسری دفعہ پھر سوال کیا، ایک بندہ گھر سے تلوار لے کر نکلے، خالصتاً اللہ کی خاطر غصہ کھاتا ہے، لڑتے لڑتے مر جاتا ہے، جنت میں داخل ہوگا؟ حضرت سعد نے کہا ہاں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت حذیفہ نے تیسری دفعہ ٹوک کر کہا سعد کیا کہہ رہے ہو تم؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ حذیفہ پھر تم بتاؤ کیا بات ہے، کیا صحیح جواب ہے اس کا؟ اب غور کرنا ذرا، تلوار لے کر نکلا، اس کی نیت میں کوئی شک نہیں کر سکتا، خالص اللہ کی خاطر غصہ کھائے ہوئے ہیں اور مارا جاتا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا رہا؟ کیا سوال؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے ایک بندہ تلوار لے کر نکلے، جنگ کرے، خالصتاً اللہ کی خاطر غصہ کھائے ہوئے ہیں، پھر وہ حق کو تلاش کرے، حق تک پہنچے، اگر حق تک پہنچے گا پھر حق پر لڑتے لڑتے مارا جائے گا تو جنت میں جائے گا،
لیکن اگر ایک بندہ تلوار لے کر نکلا، خالص اللہ کی خاطر غصہ بھی کھایا، لڑتے لڑتے حق تک نہ پہنچ سکا، اس کو اللہ نے حق تک پہنچنے کی توفیق نہ دی، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کی واضح مثال خارجیوں کو لے لو، تو اس بات کو سمجھو، اللہ کے بندو، اللہ کو یہ جذبات نہیں پسند تمہارے کہ جذباتی نعرے لگا دو، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ وہ اللہ کے بندو، جان قربان کرنا بڑی دور کی بات ہے، وہ پہلے عمل تو کر کے دکھاؤ۔ جان قربان کرنا تو آخری سٹیپ ہوتا ہے، وہ پہلے اللہ کے بندو اپنے عقیدے کی تو اصلاح کر کے دکھاؤ، حق کا پرچار تو کر کے دکھاؤ، سنت پر عمل تو کر کے دکھاؤ، بدعات کا رد تو کرو، چہروں پر داڑھی تو سجاؤ، کپڑے تو ٹخنوں سے اوپر کرو۔ یہ اسلام ظاہر مانگتا ہے، ان چیزوں پر عمل کرو، پتہ چلے گا یار یہ بندہ مخلص ہے۔ پھر جب وقت آئے گا نا جان قربان کرنے کا، اللہ جان بھی قبول کرے گا۔ لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، ایک بندہ نکلے حق تک اگر نہ پہنچ سکا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث بھی اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے، لوگوں حق تک پہنچنا ضروری ہے آپ کا۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، سب سے ہلکا ترین عذاب ہے یہ فرقہ واریت، سب سے ہلکا ترین عذاب۔ اب سوچیں پہلی امتوں پر کون سے عذاب آتے تھے؟ ایک عذاب آیا آسمان سے، جب آسمان سے عذاب آیا سارے کے سارے تباہ و برباد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر اس امت کے اوپر آسمان سے عذاب آ جاتا، اچھے بھی مارے جاتے، برے بھی مارے جاتے، سارے ہی گئے، ختم، امت ہی ختم۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر سے عذاب نہیں نازل کیا۔ اگر زمین سے عذاب آتا، جیسے قوم نوح پہ آیا تھا، پانی زمین نے چھوڑنا شروع کر دیا، سب غرق ہو گئے، سب مارے جاتے، اچھے برے سب گئے۔ اس امت کے اوپر نیچے سے بھی عذاب نہیں آیا، کسی ایک حصے میں زلزلہ وغیرہ آ جائے الگ بات ہے، بحیثیت امت اس امت پر کبھی نیچے سے اس طرح عذاب نہیں آیا کہ ساری امت غرق ہو جائے۔ پھر تیسرا عذاب فرقہ واریت، یہ سب سے ہلکا ترین عذاب ہے۔ فرقہ واریت ہے ٹھیک ہے، مانتے ہیں 73 فرقے ہیں، ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اب ذرا غور کریں، یہ سب سے ہلکا فتنہ ہے۔ آج کے دور میں اتنے فتنوں کی موجودگی کے اندر بھی ایک بندہ حق کو اگر تلاش کرنا چاہے، آپ کو پتا ہے حق صرف چند قدم کی دوری پر آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے، چند قدم کی دوری پر۔ کیا اتنا آسان ہے حق کو ڈھونڈنا؟ قرآن مجید سب مانتے ہیں نا اللہ کی کتاب ہے، دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دو۔ آپ قرآن کا ایک سپارہ، 1 سے 2 سپارے پڑھ لو، آپ کو حق سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو دنیا کے سارے باطل فرقوں کا رد سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے ذہن میں آئے گا لو جی یہ کیسے بات ہے، باقی مسالک جو ہیں وہ بھی تو قرآن کا ترجمے پڑھتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں۔ یا دوسروں کو چھوڑو، اسلام نے آپ سے دوسروں کی ڈیمانڈ مانگی ہے، اسلام نے آپ سے یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کے دین پر چلو۔ اگر ماں باپ کے دین پر چلنا صرف جائز ہوتا اور یہی حق ہوتا تو ایمانداری سے بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے اولو العزم پیغمبر ہیں، اولو العزم، کتنے انبیاء، حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم بڑی عید پہ جانور ذبح بھی کرتے ہیں۔ باپ کیا کرتا تھا؟ بت بنا بنا کر بیچتا تھا، باپ کافر تھا۔ آپ اسی طرح کتنے لوگوں کو دیکھ لو، صحابہ کرام کے باپ کیا تھے؟ ایک مشرکین کی نسل چلتی آ رہی تھی نا، جو ایمان لے آیا وہ ایمان لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کا نام کیا ہے؟ ابو طالب۔ سب کو پتہ ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پرورش کی۔ جب فوت ہونے لگے صحیح مسلم کے حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان میں جا کہہ رہے ابو طالب کلمہ پڑھ دو، اس کلمے کی وجہ سے میں تمہاری سفارش کر لوں گا۔ نہیں پڑھا کلمہ، پاس ابو جہل کھڑا کیا کہہ رہا تھا؟ بدبخت ابو طالب مرتے وقت اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب نے مرتے وقت کیا کہا؟ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مروں گا۔ ضد، تکبر، انا سامنے آ گئی۔ صرف ماں باپ کے دین پر چل، کہاں پر اللہ نے قرآن میں کہا کہ دین تمہارے ماں باپ کا ہے؟ ہاں دنیا کے معاملے میں ماں باپ کی فرما برداری اخیر کی ہونی چاہیے۔ ایک بچہ آیا تھا نا اپنے باپ کی شکایت لے کے کہ میرا باپ میری جیب سے پیسے نکال لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کو مختصر گریبان سے پکڑ کے کہا تو اور تیرا سارا پیسہ تیرے باپ کا ہے۔ لیکن جب دین کی باری آئے گی، دین کے معاملے میں ہزاروں ماں باپ بھی قربان کیے جا سکتے ہیں، دین اسلام سب سے افضل ہے۔ اسی مسجد میں نے پہلا جو جمعہ پڑھایا تھا وہ اسی موضوع پر تھا کہ دین اسلام کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، ہر چیز اس دین کی خاطر قربان کی جا سکتی ہے۔
تو خدا را حق صرف قرآن و حدیث کا نام ہے، تمہارے ماں باپ کے دین کا نام حق نہیں ہے، یا جو مولوی بتا رہا ہے وہ حق نہیں ہے، حق وہ ہے جو قرآن و حدیث ہے۔ تو حق کتنا دور ہے؟ آپ قرآن کے 2-4 سپارے ترجمے سے پڑھ لو، آپ کو پتا چل جائے گا حق کیا ہے۔ یار 24 گھنٹے آپ کی زندگی کے، 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ مختص کر لو اپنی زندگی کا، روزانہ 1 گھنٹہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا شروع کر، 1 گھنٹہ، زیادہ نہیں ہے، صرف 1 گھنٹہ، آپ کو چند دنوں میں سیدھے راستے کی سمجھ آ جائے گی، چند دنوں میں۔ اب نماز کی بات کرتے ہیں نا، مثال طور پہ عقیدہ، قرآن کا ترجمہ پڑھو گے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، اب سمجھ کے پڑھنا شروع کر دو۔ اور یہ کتنا افضل عمل ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں ایک آیت سمجھ کے پڑھنا پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا، دگڑ دگڑ دگڑ، سپیڈ، اس طرح پڑھنے سے بہتر آپ ایک آیت سمجھ کے پڑھ لو۔ یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ایک آیت سمجھ کے پڑھنا۔ وہ جو صبح حدیث میں آتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم میں سے جو صبح ایک آیت سمجھ کے پڑھے گا، وہ گویا اس طرح جس کا اس کو سرخ اونٹ مل گیا، اتنا فائدہ ہوا اس کو۔ سرخ اونٹ کم از کم بھی آج کے دور میں میرا خیال ہے کچھ 4-5 لاکھ روپے کا ہوگا۔ ایک آیت سمجھ کے پڑھنے کا آپ کو اتنا فائدہ ہوگا جیسے سمجھو آپ نے 4-5 لاکھ روپے حاصل کر لیا، اتنا فائدہ ہوگا جیسے سمجھو آپ نے 4-5 لاکھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، ایک آیت سمجھ کے پڑھنے۔ 2 آیتیں پڑھو گے 2 اونٹ ملنے کا، 3 آیتیں پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا جیسے 3 اونٹ مل گئے ہیں۔ اتنی فضیلت قرآن کو سمجھنے کی ہے۔ اور ہمارا المیہ، ہماری بدبختی کیا ہے، بڑے بڑے دیندار گھرانے بھی جب دین کا شوق آتا ہے نا تو اپنے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، حفظ کر لیا ٹھیک ہے، یہ کوئی بری بات نہیں، بڑی اچھی بات ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ حفظ کرنے کے بعد پھر بچوں کو اٹھائیں گے اسکول، اکیڈمی، کالج، ساری زندگی وہی دنیا پڑھتا رہے گا، نام کے ساتھ حافظ لگ گیا۔ اور اللہ کے بندے، قرآن تو اسے پڑھنا آتا ہے، اس کو تو قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنا ضروری تھا یا اس کو رٹا مارنا ضروری تھا؟ اپنی ایمانداری سے خود بتاؤ، اپنے دل سے پوچھو، قرآن کو حفظ کرنا زیادہ ضروری ہے یا قرآن کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے؟ حفظ کرنے کی بہت فضیلت ہے، یہ اللہ کی فوج ہے جو قرآن کا دفاع کرے، لیکن آپ بتائیں اصلاح کیسے ہوگی؟ قرآن کو سمجھنے سے یا خالی پڑھنے سے؟ سمجھیں اس بات کو۔ اسی طرح حدیث کا مطالعہ کرنا شروع کریں۔ نماز، صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ، صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ، جامع ترمذی کے اندر کتاب الصلاۃ، سنن ابو داؤد، جتنی حدیث کی بڑی کتابیں، ہر کتاب میں کتاب الصلاۃ موجود ہے۔ آپ صحیح بخاری کا کتاب الصلاۃ پڑھیں گے نا، نماز کا باب، جیسے اردو کی کتاب میں چیپٹر ہوتا ہے، حمد کا چیپٹر، نعت کا چیپٹر، رسول اللہ کے اوپر کوئی چیپٹر ہوتا ہے، قائد اعظم کا چیپٹر ہوتا ہے، 2-3 صفحوں کی کہانی ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی چیپٹر ہے۔ کتاب الصلاۃ آپ پڑھ لو، میرا خیال ہے 300-400 حدیث ہے، صرف ساری زندگی کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن ایمانداری سے بتاؤ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک صحیح بخاری یا مسلم یا کسی حدیث کی کتاب میں سے نماز کا طریقہ پڑھا ہو؟ مولویوں کے بتائے دین پہ چل رہے ہیں، ماں باپ کے چلتے چلائے دین پہ چل رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، حق تمہارے ماں باپ نہیں ہے، حق تمہارے مولوی نہیں ہے، حق صرف اور صرف قرآن و حدیث کا نام ہے۔ میں نے پہلے دلیلیں دی ہیں اس بات۔ اسی لیے اگر حق کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، کوشش کرو۔ جب کوشش کرو گے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندہ بھی میرے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بضرور اس کو اپنے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ جب تم نماز میں پڑھو گے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، دل میں یہ تڑپ ہو، اللہ میں دیکھ کوشش کر رہا ہوں، میں قرآن کو ترجمے سے پڑھ رہا ہوں تیرے دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ میرے اندر جتنی استطاعت ہے نا، میں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تیرے دین کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ جو سیدھا راستہ ہے، میرے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، میرے اندر کوئی انا نہیں ہے، جو قرآن کی آیت کا ترجمہ مجھے نظر آئے گا، جو حدیث کا مطلب مجھے سمجھ میں آئے گا، میں دیکھوں گا، جو بھی مطلب قرآن و حدیث کا ہوگا، اللہ میں اس کو مانوں گا، اس پر عمل کروں گا، تو میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، مجھے سیدھے راستے پر چلا، اللہ ضرور تمہیں سیدھے راستے پر چلائے گا۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہمارے دل میں کبھی تڑپ ہی نہیں ہوئی سیدھے راستے کی، حق کو ڈھونڈنے کی تڑپ ہی نہیں ہے۔ اور یہ شیطان نے ایک عجیب دھوکے کے پیچھے لگایا، جی سارے طریقے ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، جو کر رہا ہے کرنے دو، وہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک فرقہ حق پر ہوگا، باقی سب باطل ہوں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ ایک فرقہ جو حق پر ہوگا نا، اس کی نشانی یہ ہے، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو سمجھتا ہوگا، وہ میری حدیثوں کو پڑھے گا، میرے قرآن و حدیث کو پڑھے گا، اس کا فہم کس طرح لے گا؟ جیسے میرے صحابہ نے لیا۔
تقلید کے چکر میں نہیں پڑے گا، قرآن و حدیث کا وہ معنی اور مفہوم سمجھے گا جو میرے صحابہ نے سمجھا، میرے صحابہ کے مطابق اس دین کو سمجھ کے اوپر عمل کرتا رہے گا، وہی گروہ کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق تک پہنچنے کی اور حق کی جستجو اپنے اندر پیدا کرنے کی اور حق کو پا لینے کے بعد اس پر عمل کرنے کی اور پھر اس حق کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب